ذوالحجہ عشر ذوالحجہ کی آمد ہے، اور اس عشرے کے بہت سارے فضائل قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی خاص وقت اور گھڑی کو، کسی خاص جگہ کو فضیلت بخش دیں تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اب عام جگہوں سے مسجد کو فضیلت حاصل ہے، مساجد میں سے پھر جو بیت اللہ ہے، پھر مسجد حرام اور مسجد النبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت بخشی ہے۔ اسی طرح مختلف ایام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اس کے اندر عبادت کی اہمیت اور فضیلت وہ نہیں جو عام دنوں کے اندر ہوتی ہے، بلکہ عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ تو انہی فضیلت والے ایام میں سے یہ عشر ذوالحجہ بھی ہے، جس کی آج انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا اور ابتدا ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں سورہ فجر کی جو پہلی آیات ہے، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی کہ پہلے 10 دن مراد ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ آیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، چند معلوم دنوں کے اندر تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی 2 آیات سے اس عشر ذوالحجہ کی اہمیت اور فضیلت ہمیں معلوم ہوتی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ان 10 دنوں سے، یعنی عشر ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں سے افضل دنیا کے اندر اور کوئی دن نہیں۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی اہمیت ہے۔ اور علماء نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ جو عشر ذوالحجہ ہے یہ زیادہ فضیلت والا ہے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کیونکہ اس کے بھی ڈھیر سارے فضائل ہیں اور اس عشر ذوالحجہ کے بھی فضائل ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایام دن عشر ذوالحجہ کے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور راتیں وہ رمضان کے عشر اخیرہ کی زیادہ فضیلت والی، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں ذوالحجہ والے، ان کے اندر یوم الترویہ بھی ہے، ان کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، ان کے اندر یوم النحر بھی ہے، قربانی والا دن، اور تو یہ سارے اعمال اس کے اندر ہیں۔ ان دنوں کے اندر حج بھی ہے، عرفہ کے دن جو ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایام دن وہ زیادہ فضیلت والے اس عشرے کے ہیں، اور راتیں، جن راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جاگنے کا اہتمام فرمایا، اور ان راتوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت سنائی، اور لیلۃ القدر بھی اس عشرے کے اندر موجود ہے۔ تو راتیں وہ رمضان کی آخری عشرے کی ہیں، زیادہ فضیلت والی ہیں، اور دن اس عشر ذوالحجہ کے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، فضائل ہے، اسی طرح اس عشرے کے بھی ڈھیر سارے فضائل ہیں، اور قریب رمضان المبارک کے اس کے فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں، ان عشر ذوالحجہ کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے، عام دنوں کے اندر عبادت کی جائے وہ ان دنوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو بلکہ یہاں سے فرمایا کہ کوئی بھی عبادت جو عام دنوں میں کی جائے وہ اس عشر ذوالحجہ کی اندر کی جانے والی عبادت کے برابر نہیں۔ تو اس پر بعض حضرات نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول،
کیا جہاد کرنا بھی عام دنوں کے اندر ایک بندہ جہاد کرتا ہے اور دوسرا بندہ عشر ذوالحجہ کے اندر نفلی عبادت کرتا ہے، تو کیا اس کا جہاد بھی اس کی نفلی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص اپنی جان، اپنا گھوڑا، اپنے اسباب یعنی تیر تلوار وغیرہ یہ سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، مطلب جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنا گھوڑا، اپنے ہتھیار سب کچھ اس کے راستے میں قربان کر دیں، یہ عمل اس عشرے کی نفلی عبادت سے فضیلت پا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی جو عبادات ہیں وہ عام دنوں کی عبادات سے اہمیت میں، فضیلت میں زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی فضیلت بیان کرنے کی اور کیا مثال ہو سکتی، اور اس سے بڑی اللہ کے لیے کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف فضیلت میں آگے بڑھ جائے گا، ورنہ اس عشرے کی عبادات وہ فضیلت میں زیادہ ہے۔ تو ان روایات سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس عشرے کی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کو عرفہ کہتے ہیں اور اس دن حج ہوتا ہے، عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اتنے دن سال کے اور کسی دن کے اندر آزاد نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں کہ یہ روایت اگر آپ دیکھیں اور دوسری طرف وہ دیکھیں کہ رمضان مبارک کی آخری رات کے اندر وہ جو جہنمی آزاد ہوتے ہیں، تو اب دونوں کو ملا کر آپ دیکھیں تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 عرفہ کے دن جہنم سے آزاد ہونے والے لوگ رمضان کے اندر آزاد ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ تو کتنے فضائل جمع ہو گئے اس عشرے کے اندر۔ تو بہرحال ان روایات سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے آج مغرب سے، یہ عشرہ بڑا فضیلت والا ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اندر عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر ہم کیا کیا اعمال کریں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا عند اللہ 12 شہرا خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان پیدا کیے اس کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے وہ اشہر حرم، وہ فضیلت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے، اور ان میں سے یہ ذوالحجہ مہینہ بھی ہے کہ یہ انتہائی احترام والا مہینہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم لوگ یہ جو فضیلت والے اور احترام والے مہینے ہیں ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد گناہ کرنا ہے، کیونکہ گناہ کر کے انسان اصل میں اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مہینے ہیں ان کے اندر ایک کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ویسے تو ہر وقت میں ہی، ہر دن میں ہی، ہر مہینے میں ہی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، چاہے وہ آنکھوں کے گناہ ہوں، چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں، چاہے وہ پیٹ کے گناہ ہوں، چاہے وہ کانوں کے گناہ ہوں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن اس عشرے کے اندر اس کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر ہم نے اور زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ نفلی عبادات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنا کہ گناہ سے بچنے کی اہمیت ہوتی۔ تو ایک تو ہم یہ کام کریں گے کہ اہتمام کریں گے کہ اس عشرے میں ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں۔ دوسرا کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس عشرے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، جیسے کہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ جب جاہلیت کے زمانے میں
حج ہوتا تھا تو مختلف قبائل مختلف علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوتے حج کے لیے، تو وہاں جب وہ اکٹھے ہوتے تو وہاں ان کی مجالس لگتی، محفلیں قائم ہوتی، رات کو بیٹھتے، شعر و شاعری ہوتی۔ تو ان شاعری کے اندر ہر بندہ اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کیا کرتا تھا۔ میرا ابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا چاچا ایسا گھوڑ سوار تھا، جو میرا خالو تھا وہ ایسے جو ہے تلوار باز تھا، شمشیر زنی اس کی ایسی تھی کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور میرا جو والد تھا وہ گھوڑ سواری میں اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ تو بیٹھ کر شاعری ہوتی تھی، ساری رات وہ آپس میں اشعار سناتے تھے، مبالغہ آمیز باتیں اپنے خاندانوں کی، اپنے بہادروں کی وہ سنایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ وہ اکٹھے ہو کر اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے تذکرے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ نہیں کرنا، بلکہ ان ایام میں تم نے اللہ کی بڑائی کے گن گانے، ٹھیک ہے، ان کو ختم کرو، اپنے آباء و اجداد کے تذکروں کو، وہ جھوٹ، وہ مبالغہ آمیزیاں، وہ سب غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی بڑائی بیان کرو جو حقیقت میں بڑائی کا مستحق ہے، اور جتنا بھی مبالغہ کر لیں تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے، وہ واقعتاً تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان مقررہ دنوں کے اندر، ان معلوم دنوں کے اندر، یعنی حج کے دنوں کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ لہذا ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان ایام کے اندر تحلیل، تکبیر، تحمید، ان کی کثرت کرو۔ تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور تحمید سبحان اللہ کہنا۔ تو گویا کہ آپ تیسرا کلمہ اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے میں ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ اسی طرح ایک روایت بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضرات کیا کرتے تھے اس عشرے کے اندر، یہ بازاروں کی طرف جاتے اور قدر بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی تکبیرات سن کر جو بازار کے اندر خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہی پڑھنے لگ جاتے، تو ایک ماحول بن جاتا تھا کہ تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو کثرت سے ان ایام کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان ایام کے اندر یہ تکبیر تشریق پڑھتے رہیں۔ ایک تو واجب ہے، وہ تو 9 ذو الحجہ کی فجر سے شروع ہونی ہے اور 13 کی عصر تک چلنی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہم لوگ ہر وقت اس تکبیر کو پڑھیں، جیسے ہی ہمیں یاد آ جائے تو ہم یہ تکبیر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 بار پڑھ لیں، مسجد کی طرف آتے ہوئے پڑھ لیں، مسجد سے جاتے ہوئے پڑھ لیں، بازار جاتے ہوئے پڑھ لیں، کیونکہ ایسی جگہوں پر اللہ کے ذکر کی اور زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ سارا ہی ماحول غفلت والا ہے، سارا ہی پیسے والا ماحول ہے، دنیا والا ماحول ہے، چیزوں والا ماحول ہے، مادہ غالب ہے، اسی کی باتیں، اسی کی سوچ ہے۔ تو جب اس ماحول کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا تو وہ اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو ان حضرات کی سنت کو ہم اپنائیں اور اپنے بازاروں کے اندر ان دنوں کے اندر ہم اللہ کی یاد اور ذکر اللہ کو قدر بلند آواز سے کرنے کا اہتمام کریں، مرد بھی کریں، عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر پڑھیں، تکبیر تشریق۔ تو دوسرا کام یہ ہو گیا، ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ ہم تکبیرات پڑھیں۔ تیسرا ان ایام میں کرنے والا کام وہ ہے روزے رکھنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشر ذو الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 دنوں کا، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یعنی 10 محرم کا، اور ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے تھے یعنی ایام 20 کا، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کا، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
تو یہ گویا کہ اس حدیث پاک میں جو ہمیں تفصیل ملی ہے اس میں کل ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام نفلی روزے کون کون سے رکھا کرتے تھے۔ تو عشرِ ذوالحجہ کے 9 روزے ہو گئے، یعنی 9 عرفہ تک کے، چونکہ 10 کا تو روزہ نہیں ہے، وہ تو عید کا دن ہے اور عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، تو 9 دن ہو گئے عشرہ ذوالحجہ کے۔ اور عاشورہ کا آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کا، اور سوموار اور جمعرات کا آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اور عمل ہمیں مل گیا کہ اس عشرے کے اندر روزے رکھنے چاہیے۔ اور جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس کی فضیلت تو آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ اس ایک روزے کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ کی معافی، تو یہ تو کتنی فضیلت والا عمل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، 9 دنوں کا نہ ہو سکے تو کم سے کم 9 ذوالحجہ کا عرفہ کے دن کا تو ہم روزہ رکھ ہی لیں۔ بقیہ سعودیہ ایک دن آگے ہم سے، تو اب 9 ذوالحجہ ان کے اعتبار سے ہم کریں یا اپنے اعتبار سے کریں تو بندہ احتیاطاً 2 روزے رکھ لے۔ ہماری جو 8 ہوگی وہ ان کی 9 ہوگی، تو 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں۔ تو بہرحال تو یہ تیسرا عمل ہمیں مل گیا کہ روزے ان ایام کے اندر ہم نے رکھنے ہیں۔ اور ان ایام میں کرنے والا عمل کیا ہے؟ ایک عمل یہ ہے کہ جو آج سے شروع ہونا ہے، وہ جیسے حدیث پاک کے اندر آیا کہ جس کے اوپر جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو یہ اصل میں جو حجاج کرام ہیں احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹنا بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ علیہ السلام ہم جو دور والے ہیں حج کے لیے نہیں جا پائے، تو ان کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ تم لوگ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹ کے ان حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لو جنہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر تو پرنالے کی شکل میں یا تیز بارش کی شکل میں اس کی رحمت برس رہی ہے۔ جب تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اس رحمت کا کوئی چھینٹا ہمیں بھی عنایت فرما دے جو ان حجاج کرام کے اوپر برس رہی ہے، جس کی برکت سے جب وہ حج کر کے لوٹتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ آج ہی دنیا میں آئے اور گناہ کوئی بھی ان کے اوپر باقی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے اور عطا کرنے کے بہانے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی اس چیز کا بھی اہتمام کر لے تو یہ بھی فضیلت والی چیز ہے، اگرچہ یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن کوئی کر لے گا تو اس کو یہ فضیلت ملے گی، کوئی نہیں کرے گا تو یہ فضیلت نہیں ملے گی، تو اس کا بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایام کے اندر حج ہے، اور حج کے حوالے سے تو یہی بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ابھی سے نیت کر لیں۔ ظاہری بات اس سال تو نہیں ہو سکتا، آئندہ سال کے لیے تیاری کر لیں اور دل سے نیت کریں۔ مفتی تقی صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد گرامی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حج سے واپس آئے تو ہم ان کو لینے کے لیے گئے، تو ہم نے ان سے کہا جی ابا جی ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کے لیے قبول فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا دعا۔ تو ہم حیران ہوئے، پریشان بھی ہو گئے کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو ہم نے پھر ذرا اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نیت ہی نہیں ہے، تم ایسی مجھ سے دعائیں کروا رہے ہو، نیت ہے نہیں تمہاری۔ تو ہم نے کہا جی ہماری نیت تو ہے، ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں دعا کرو۔ تو فرمانے لگے اگر نیت ہے تو بتاؤ کہاں تم پیسے اکٹھے کر رہے ہو؟ کوئی غلہ تمہارے پاس ہے، کوئی ڈبہ تمہارے پاس ہے، کوئی جگہ جہاں تم پیسے سنبھال کے رکھ رہے ہو کہ ان سے میں نے حج کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ تو واقعتاً ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ تو فرمان لگے کہ نیت تو کی نہیں، نیت کا کوئی اثر بھی تو ہونا، کسی بات سے پتہ بھی تو چلے کہ واقعتاً نیت کی بھی ہے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیت ابھی تک کی نہیں ہے، جنہوں نے حج نہیں نہ کیا میرے سمیت، ہم نے نیت ہی نہیں کی۔ ہم نیت کر لیں، نیت کر کے اس محفل سے اٹھ کر ہم کوئی جگہ ایسی متعین کر لیں کہ جہاں ہم حج کی نیت سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں، بھلے مہینے کے 500 روپے اس کے اندر ڈال دیں۔ دیکھیں ہم اتنے ہی مکلف ہیں جتنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں۔ تو جو جتنے جوگے ہم ہیں اتنا تو کریں، اتنا کر کے تو اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، پھر دعا مانگے کہ اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تو وہ میں نے کر لیا، آگے تو ہی اپنی قدرت ظاہر فرما اور میرے لیے اسباب مہیا فرما۔ تو ہم نیت کریں حج کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج کروا دیں گے۔